فضیلۃ الشیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ سے سوال ہوا کہ کافر کو رقیہ کرنا، دم جھاڑ کرنا جائز ہے؟ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں جائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کافر کو ہی دم کیا تھا جب آپ ایک سریہ میں، یعنی ایسی جنگ کے لیے نکلے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور ایک بستی کے پاس سے گزرے، ایک محلے کے پاس سے گزرے، یہاں جو پانی ہوتا ہے جس کے پاس بس آبادی ہوتی ہے وہاں سے گزرے، ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، جبکہ یہ بات معلوم ہے، دستور ہے کہ کرنی چاہیے جو بھی ہو۔ تو ان کا جو سید، ان کا جو بڑا سردار تھا، اسے ڈس لیا کسی ڈسنے والی چیز نے، تو وہ ان مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہیں ڈس لیا گیا ہے، کیا تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، راقی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی قسم ہم دم نہیں کریں گے تم پہ جب تک تم ہمیں اس کا جو ہے معاوضہ و حصہ نہیں دو گے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ مہمان نوازی کرو، ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ تو انہوں نے جو ہے بکریوں کا ایک ریوڑ، اچھی خاصی بکریاں انہیں دی، اور صحابی نے جو ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے رقیہ کیا، دم کیا، تو انہیں اس طرح شفا مل گئی جیسے کوئی رسی چھڑا کر جو ہے آزاد ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ختم ہو گئی، ان کی بالکل جو ہے چاق و چوبند ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، کیونکہ جو رقیہ کرنے والے تھے وہ مخلص تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اقرار کیا، یعنی اس رقیہ کا، اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ غلط ہے۔ تو آج جو ہے جو دم جھاڑ کرنے والے ہیں وہ مال لیتے ہیں، اجرتیں لیتے ہیں لوگوں سے، اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہ بھی ہو، یہاں فوراً فائدہ ہوا تھا تب لیا تھا۔ جو رقیہ کرتے ہیں، دم جھاڑ کرتے ہیں، اس پہ اگر جو اجرت پیسہ لیتا ہے، اس کی فیس لیتا ہے، وہ اس بات سے مشروط ہے کہ مریض کو شفا ملے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اسی وقت یکا یک یوں صحت مند ہو گیا جیسے کہ بیمار ہی نہیں تھا، رسی کھلی اور جیسے آزاد ہو گیا، اس طریقے سے۔ تو پھر انہوں نے اپنا وہ حصہ لیا، اگر اسے شفا نہیں ملتی تو وہ یہ حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ اور آج دیکھیں مزے کر رہے ہوتے ہیں، مال اڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، بہت زیادہ چیزیں لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، اور جو مریض ہے اپنے مرض کے ہی ساتھ واپس لوٹ جاتا ہے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اسی مصیبت میں رہتا ہے، کسی جن چڑھیں تو چڑھے ہی رہتے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا مال بھی ہتھیا لیا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو مال لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ بارک اللہ فیک۔